السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا الزانی، زانی لا ینکح نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زانی عورت سے، او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیۃ اور زانی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر زانن زناکار، او مشرک یا مشرک، وحرم ذالک اور حرام کیا گیا اس کو علی المؤمنین مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ چیز حرام ہے۔ کیا؟ زنا۔ اس آیت کو دو طرح سے لیا گیا ہے، ایک تو لا ینکح سادہ معنی میں کہ نکاح نہیں کرتا، یعنی بیانیہ انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے والا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے نیک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا۔ کوئی نیک اور صالح عورت اس کو پسند ہی نہیں آتی۔ وہ اپنے لیے کیسی عورت پسند کرتا ہے؟ جو اسی کی قماش کی ہو، اسی طرح کی عادات رکھتی ہو، کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو نکاح کے معاملے میں بھی پھر وہ کیا ڈھونڈتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کوئی باحیا عورت، کوئی با پردہ عورت، کوئی شریف عورت اس کو پسند نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس اس کو بے حیا عورت اور فاحشہ قسم کی عورت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہی نہیں۔ جس شخص کا کام یا جس شخص کی دلچسپی نکاح کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہے، اس کو نکاح سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک شخص اگر نکاح کے بغیر زنا کے طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے مواقع پاتا ہے اور طریقے اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کیا ہے؟ ایک قید۔ وہ ایک کارڈ میں نے دیکھا، کارڈ کیا تھا؟ ویڈ لاک ڈیڈ لاک۔ شادی کے موقع پہ دینے کے لیے تصویر اس پہ بنی ہوئی تھی کہ دو لوگوں کی بالی آپس میں کٹھی باندھی ہوئی ہے، اور ویڈ لاک ہے یہ، اور ویڈ لاک ایکچولی ڈیڈ لاک ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور برائی کرنے کے چانسز ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس میں الزانی لا ینکح الا زانیۃ، وہ پاک دامن عورت میں نہیں دلچسپی رکھتا، وہ زنا کرنے والی میں ہی دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ نکاح کرنا اور ینکح سے مراد یہاں ایک تو عقدۃ النکاح ہے، یعنی نکاح کی گرہ باندھنا، اور دوسرے کیا ہے؟ جماع کے معنوں میں بھی آتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرنا۔ تو زنا کار مرد جو ہے وہ جسمانی تعلق نیک پاک بیوی کے ساتھ نہیں قائم کرے گا، وہ کیا دلچسپی رکھے گا کہ ویسے ہی فاحشہ عورتیں اس کو ملے اور وہ ایک تتلی کی طرح مختلف پھولوں کے مزے اٹھاتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک خاندان کی زندگی میں اور ایک پابند زندگی میں باندھنے سے کتراتا ہے۔ اور پھر نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ پاک دامنی اختیار کی جائے، اولاد ہو، نان نفقے کی ذمہ داری بیوی کی لی جائے، تو ایسے مرد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جنریشنز میں نکاح سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نکاح کے بغیر کے تعلقات، اور چونکہ عام اویلیبلٹی ہے ہر برے کام کے کرنے کے لیے، تو بغیر کسی ذمہ داری کو قبول کیے اگر سب کام ہو رہے ہیں تو اس مصیبت میں کیوں گرفتار ہو؟ تو یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زنا کے اوپر 100 کوڑے کیوں حد جاری کی جائے، تاکہ اس کا سد باب ہو، ورنہ انسانوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، خاندان ختم ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے نا، جس کو رنگ رنگ کی چیز ملتی وہ ایک پہ قناعت کیوں کرے؟ جو طرح طرح کے مزے اڑا سکتا ہے وہ
ایک ہی جگہ اپنے آپ کو کیوں روکے؟ جس کو صرف عیاشی سے غرض ہے وہ ایک بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری کیوں لے؟ اور پھر آگے اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی وہ ذمہ داری کیوں لے؟ وہ اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں کیوں ڈالے؟ اور پھر مشرکتن کا لفظ، کیونکہ شرک اور زنا میں ایک مماثلت بھی ہے. جیسے مشرک بے وفا ہوتا ہے، ایسے زانی بھی بے وفا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ شادی سے پہلے یا بعد میں، تو ان میں ایک مماثلت بھی ہے آپس میں. تو زناکار جو ہے وہ یا تو زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے یا پھر اس کی مرضی مشرکات سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں. جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر سکتا ہے، جو شرک جیسا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے زنا بھی کچھ مشکل نہیں. تو اس کی پسند یا چوائس کیا ہے پھر؟ زناکار یا مشرک عورت. اور اسی طرح جو عورت بگڑ جاتی ہے، جو عورت حیا کا دامن تار تار کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی گھر بسانا اور ایک گھر میں با وفا خاتون کی حیثیت سے بچے پیدا کرنا اور پالنا وبال جان لگتا ہے. اس کو بھی پھر کسی پاک دامن باعفت با حیا مرد کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی. اس کو بھی پھر کیسے مرد چاہیے؟ جو دیوس قسم کے ہوں. دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن غلط کام کرے اور اس کو اس پر کوئی آبجیکشن ہی نہ ہو. بے غیرت. تو دیوس پہ جنت حرام ہے کہ کوئی مرد جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی خاتون بے حیائی کا فعل کر رہی ہو، حد پار کر رہی ہو، اور وہ اس کو آزادی کے نام پر اور لبریشن کے نام پر اور ماڈرن ہونے کے نام پر اس کا ایک پرائیویٹ افیئر سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اس کو مائنڈ نہ کرے کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ کہ کوئی ہمارے گھر میں سے ایسا کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات ہی نہ ہو. تو پھر زانی عورت کو ایسے ہی مرد چاہیے کہ جو برائے نام یا وقتی طور پر ایک مصنوعی یا ایک بظاہر شادی کے کانٹریکٹ میں ہیں بھی اور اس کے باوجود وہ آزاد ہیں اپنی اپنی لائف میں، کہ دکھاوے کو یا نام کو ایک نکاح کا رشتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ منمانیاں بھی چل رہی ہیں. ہسبینڈ مائنڈ نہیں کرتا کہ بیوی کہاں جا کے رات گزار رہی ہے، اور بیوی مائنڈ نہیں کرتی کہ میاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ راستے کھلے ہیں، جو چاہو کرو. کس کے نام پہ؟ آزادی کے نام پر. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اس طرح کا جب ایک معاشرے کے اندر کلچر جنم لیتا ہے تو پھر خاندانی زندگی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، خاندانی زندگی ان کو وبال جان لگتی ہے، اور پھر نکاح کے بغیر ہی وہ یہ سب کچھ کرنے کو راضی ہوتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر. ایمان والے اس کلچر کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، وہ اس کلچر کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے. کس کو؟ اس زنا کلچر کو، آزادی کے نام پر، یا ایسے رشتے کو. کوئی شریف ماں باپ جن کو پتا ہو کہ کوئی لڑکی اپنی بے حیائی کے کاموں میں مشہور معروف ہے تو وہ کبھی بھی اپنے شریف پاک دامن بیٹے کی شادی وہاں نہیں کریں گے. اور اسی طرح وائس ورسا، جن ماں باپ کو پتا ہو کہ ہماری بیٹی ایک موتی کی طرح پلی ہے بغیر کسی خرابی کے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی خواہ وہ دولت کے لیے یا کسی کے لیے کہیں بھی جھونک دی جائے کسی بھی حرام کار کے ساتھ. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ بیٹی کو بٹھا رکھیں گے مگر کسی حرام کار شخص کو نہیں دیں گے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ چیز مومنوں کے مزاج کے ہی خلاف ہے، ان کا مزاج اس کو قبول ہی نہیں کرتا. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ نہ کریں، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک. اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے، ایک واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ عمرو بن شعیب کے دادا کہتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد ایک شخص کا نام ہے جو قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا.
یعنی مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا نا، تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا تھا کہ وہ جا نہیں سکتے تھے. لکھا گیا تھا نا اس میں کہ کوئی جا نہیں سکے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتے، تو وہ اس نے خود طے کر لیا کہ میں لوگوں کو چھڑا کے پہنچا دیا کروں گا مدینہ. مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا. وہ مرثد کی دوست تھی اسلام لانے سے پہلے. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا. مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا. عناق آئی، یعنی اس کی جو ایکس دوست تھی، فرینڈ تھی، اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرح سرکتے دیکھا. جب میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور ہمارے ہاں رات گزارو. میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا. وہ بول اٹھی اے خیمے والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. میں خندمہ کی راہ پہ چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا. وہ میرے سر پہ آ گئے. انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پہ پڑا، تاہم اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. پھر وہ چلے گئے اور میں مکہ میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کے مدینہ پہنچایا. وہ ایک بھاری بھرکم شخص تھا. میں اسے اٹھا کر اسخر تک پہنچا اور پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دی، اسے اپنی پشت پہ لادا. وہ مجھے تھکا دیتا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا. آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ چپ رہے، کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو. یعنی جو عورت زنا کے پیشے میں ملوث ہو، پروسٹیچیوٹ ہو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور وہ اس کام سے بالکل باز نہ آ جائے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوئی بھی شخص توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو انسان کیا ہو جاتا ہے، گویا اس نے گناہ کیا نہیں. لیکن اگر کوئی ایسے پیشے میں ہے اور کوئی چانسز نہیں کہ وہ اپنی سعادت سے باز آئے، کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر ایسے فعل کی لت لگ جائے یا ایسی فحاشی کا وہ عادی ہو جائے تو پھر وہ ایک باقاعدہ پابند زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوتا. اس کے لیے خاندان بنانا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور اپنی جوانی اس میں کپانا، یہ سب کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی کا کام نظر آتا ہے. تو اب دونوں معنی سمجھ آ گئے. ایک کیا ہے کہ کرتے نہیں ہیں، اور دوسرا کیا ہے نہیں کے معنوں میں کہ نہ کریں. اور نہ کریں کا معنی کیا ہے؟ اس میں یہ روایت آتی ہے. اور پھر اس سے حکم کیا نکلے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بچی کو دینے سے پہلے یا بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ باعفت ہے، پاک دامن ہے اور ایسی کسی بری لت کا شکار نہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمان گھرانوں میں بھی ماں باپ اس چیز کو نہیں دیکھتے. بعض بچیاں بہت شرافت کے ساتھ پلی ہوتی ہیں، انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی ان کی دوستی نہیں ہوتی، اور یکا یک ماں باپ شادی کر دیتے ہیں. کہاں؟ ایسے مرد کے ساتھ کہ جو ان ساری حرکات کو اپنی عادت بنا چکا ہوتا ہے، اور ان بچیوں کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ والدین کی عزت کے مارے نہ وہ کسی کو بتانے کے قابل ہوتی ہیں اور نہ ہی مرد کو روکنے کے قابل. اور پھر ایسی عورت جو خود شرافت سے زندگی گزاری، جس کو اتنے ہتھ کنڈے آتے ہی نہ ہوں، تو اس کے لیے زندگی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے ماں باپ کے فرائض میں سے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی نہ کریں. ہاں اگر کوئی خود بچہ ہی ایسا ہے تو پھر وہ جہاں اٹکا ہوا ہے ادھر ہی رخصت کر دیں اس کو. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی یا لڑکا خراب عادتوں کا شکار ہے تو پھر اپنی اولادوں کو وہاں نہ جھونکیں، کیونکہ اس سے زندگی حرام ہو جاتی، خاندان نہیں بنتے. ایسے پھر تعلقات نبھتے نہیں، پھر کسی نہ کسی دن ختم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر سارا وبال نسلوں پہ آتا ہے. بچے متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں پہ محرومی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرم ذالک علی المؤمنین فرمایا کہ یہ چیز مومنوں پہ حرام ہے کہ ایسا نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ حرام کا جو لفظ ہے وہ شریعت میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور آخرت میں ایسا کام کرنے والا سزا کا مستحق ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ فعل حرام ہے، دنیا میں بھی اس پہ سزا ہوگی. بچوں کی شادی جو ہے اس میں پاک دامنی کو دیکھنا ضروری ہے،
یا بچے کا جو کردار ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ با کردار کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی پرورش اور تربیت میں بھی ماں باپ کے فرائض یہ بنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی حفاظت کریں یا نگرانی کریں. اور اگر کوئی ایسی عادت یا کچھ بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور ان دروازوں کو بند کریں کہ جہاں سے یہ خرابیاں آتی ہیں. ایسی جگہوں پہ جانے سے یا ایسے لوگوں کو گھر میں آنے سے روکیں کہ جہاں سے بچے ان خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض اوقات دوستوں کے ساتھ مل کر یا ایسی جگہوں پر جا کر غلط کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جو عموماً گھر پر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں ایمان کی دشمن ہیں، ایمان کے منافی ہیں. یعنی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت سیویئر بات ہے. اور اگلی آیت پڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر بھی 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یرمون کا لفظ رے میم یہ سے ہے. رمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پتھر مارنا. رمی جمار جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے. لیکن رمی کا ویسے معنی ہوتا ہے لفظی پھینکنا، خواہ وہ پتھر ہو یا ریت ہو. وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے مٹھی بھر ریت یا مٹی پھینکی تھی جنگ بدر میں. تو یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ہر الزام کے لیے نہیں آتا یہ لفظ، بلکہ زنا کا الزام کسی پہ لگانا. یہاں یرمون سے مراد زنا کی تہمت ہے. والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. محصنات کس کی جمع ہے؟ محصنت ان کی. محصنہ کہتے ہیں پاک دامن عورت کو. اور چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی کسی مرد پر بھی الزام لگائے زنا کا تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں عورتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ زیادہ بڑا ایشو بنتا ہے. ثم لم یأتوا، پھر نہیں وہ لاتے، بأربعۃ، 4، شہداء، گواہ، شہید کی جمع. کیونکہ زنا کا الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنا اور 4 گواہوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتن، 80 کوڑے. صرف بات کرنے پہ، الزام لگانے پہ، کسی کی عزت خراب کرنے پہ، کیونکہ بہت بڑا عیب ہے. ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم، ان کے لیے، شہادتن، گواہی، ابدن، کبھی بھی. وہ ساقط العدالت ہے، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. کیونکہ گواہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد ہونے کے علاوہ عادل ہونا بھی. اور عدالت کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ جھوٹ. یعنی جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو یہاں ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے، آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی بھی قابل قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، دین کی حدیں توڑنے والے ہیں. اس آیت میں قذف کی حد بتائی گئی ہے. قذف، قاف ذال فا. قذف کہتے ہیں کسی کو زنا، فحشکاری یا لواطت کا الزام دینا، ہومو سیکشل ہونے کا الزام دینا. اور قذف جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی حد 80 کوڑے. اور اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی. اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن اور عفیف ہے، یعنی اس کے اندر ایسا کوئی قصور ہے ہی نہیں، کوئی مواقع ہی نہیں. اور پھر یہ کہ الزام لگانے والا 4 گواہ لا کر الزام کی سچائی پیش نہ کر سکے. مثلا اگر کسی نے کسی دوسرے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس وقت تک وہ خود جھوٹا قرار پائے گا. ٹھیک ہے، خاص صحیح ہو، اس کو اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف کوئی گرج ہو، وہ اسے ویسے ہی پٹوانا چاہے. تو ایسی صورت میں جب تک اس کے ساتھ اور لوگ نہیں ہوں گے، 4 لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ خود مجرم قرار پائے گا.
اصل میں یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی کہ اس سزا کو کھیل نہ بنا لیا جائے. ہر شخص اٹھ کے دوسروں کے بارے میں زبان نہ دراز کر دے، جو جس کو جی چاہے جس سے ملوث کر دے. اسلام میں ایسے سکینڈلز کو ہوا دینا اور ایسی باتوں کو اوپنلی کرنا، کھلے عام کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر حد قذف میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقط بھی ہو سکتی، اور اگر وہ کہے کہ نہیں چونکہ اس نے میری عزت پامال کی ہے اس کو سزا دی جائے، اور پھر وہ ثبوت نہ لا سکے تو اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو قذف جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کوڑے مقرر کر دیے. زنا پہ 100 ہے اور قذف پر 80 ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور بعض فقہا کہتے ہیں ہاں اگر وہ پکی سچی توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا، اور وہ معاف کر دے تو پھر اس کو آئندہ گواہی کے لیے لیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جس پہ الزام لگ رہا ہے اگر وہ کہے کہ جانے دو تو وہ معاف خود کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو جج یا قاضی کو اختیار نہیں کہ وہ 80 کو 79 کر دے. ٹھیک ہے، پھر وہ پورے ہی لگیں گے. اگر زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت ہے تو پھر اس پہ تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد. کس کے بعد؟ الزام لگانے کے بعد کسی پر. واصلحوا، اور اصلاح کر لی، یعنی آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عہد کیا، اور جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے. لیکن اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے اور اپنی غلط بات کو ثابت کرتا رہے، یعنی خود کو جسٹیفائی کرتا رہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچنا مشکل ہے. اب آیت نمبر 6 سے قانون لعان بتایا جا رہا ہے. لعان کا لفظ جو ہے لعنت سے ہے. لعان کیا چیز ہے؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اس کے حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں، تو پھر معاملہ عدالت میں پیش ہو، تو ایسی صورت میں خاوند اپنے دعوے پر گواہ لائے گا. اگر لا نہ سکے تو پھر قسم کھائے گا حاکم کے سامنے، اور حاکم یا جج جو ہے وہ دونوں کے درمیان لعان کرائے گا. اب آیت پہلے پڑھیے پھر باقی چیزیں دیکھتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ حالت زنا میں خود دیکھا. اب بات یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو دیکھ لیتا ہے اور گواہ نہیں لا سکتا تو وہ خود مجرم قرار پاتا ہے. اب اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. انسان کسی اور شخص کو برا کرتے دیکھتا ہے تو اس کو تو اگنور کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو مشکل، رکھتا ہے تو مشکل، برداشت کرتا ہے تو مشکل. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا، اور جو واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا. کہاں؟ وہ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا جنگ تبوک میں. ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحما سے زنا کی تہمت لگائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد قذف لگائی جائے گی، نہیں تمہیں 80 کوڑے لگیں گے اگر تم نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی تو. اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے. یعنی کہاں سے گواہ لائے کہ اپنی بیوی کو دکھائے وہ دوسرے مردوں کو. لیکن آپ وہی فرماتے رہے کہ نہیں 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد قذف جاری ہوگی. اس وقت ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ قرآن میں ضرور ایسا حکم نازل کرے گا جس سے میری یہ حد یعنی سزا ساکت ہو جائے گی.
اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی جو آیت اب ہم پڑھیں گے. آیت کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، یعنی جیسے ہلال بن امیہ، یرمون، جو الزام دیتے ہیں یعنی تہمت زنا لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہم، ان کے لیے یعنی ان کے پاس، شہداء، گواہ، یعنی 4 گواہ نہیں ہیں، الا، سوائے، انفسہم، اپنے نفسوں کے، یعنی وہ خود ہی آئی وٹنس ہیں، کوئی اور نہیں. فشہادت، تو گواہی، احدہم، ان میں سے ایک کی یعنی شوہر کی، 4 شہادات، گواہیاں ہوں گی، باللہ، اللہ کے نام کی، یعنی وہ ایک مرد جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر قرار پائے گا. اور کس طرح کہ وہ قسم کھائے گا، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے گا، انا، بے شک، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر، ان کانا، اگر ہے وہ، کون؟ شوہر خود، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اس عورت کو بھی بلا لیا جس پہ الزام تھا، حضرت ہلال بھی آ گئے اور اس نے لعان کی گواہیاں دی کہ میں نے دیکھا ہے. آپ بدستور یہی فرماتے رہے، اللہ جانتا ہے کہ تم میں ایک ضرور جھوٹا ہے، لہذا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے. یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہیاں دی. جب 5ویں گواہی کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے روک دیا کہ یہ بات اگر جھوٹ ہوئی تو مجھے عذاب ہے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ عورت تھوڑی دیر ہچکچائی، ہم نے خیال کیا شاید رجوع کر لے، آخر کچھ دیر ٹھہر کے کہنے لگی، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے داغ نہیں لگاؤں گی. پھر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھتے رہو، اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا، گوشت سے بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہے. چنانچہ اس عورت کے ہاں ایسی ہی شکل کا بچہ پیدا ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن میں لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اس عورت کو اچھی طرح سزا دیتا. کیونکہ عورت نے اپنے سے سزا کیسے ٹالی؟ اگلی آیت میں دیکھیے، وَيَدْرَأُ، اور دور کر سکتا ہے، انہا، اس عورت سے، العذاب، عذاب، ان تشہد، کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی. یعنی مرد جب الزام لگائے 4 قسمیں کھا کے اور 5ویں دفعہ کہے اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، تو پھر عورت پر الزام آ جائے گا. اب عورت جواب میں اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے، اور اگر وہ 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کی کہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، تو پھر عورت سے عذاب یعنی حد ٹل جائے گی. 4 شہادات کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے گواہی دیتی ہوں، قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد جھوٹا ہے. انہ لمن الکاذبین، بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ، انا، بے شک، غضب اللہ، اللہ کا غضب ہو، علیہا، اس پر، کس پر؟ عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر ہے وہ سچوں میں سے. کون سچوں میں سے؟ مرد. بات سمجھ میں آ گئی کہ قصہ کیا ہے؟ چلے میں خلاصہ دوبارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ پر بات بالکل واضح ہو جائے. آیت 6، 7 اور 8 میں اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو جس کا گواہ وہ صرف خود ہو، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے؟ کسی اور کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں وہ معاملہ عدالت میں لے جائے اور وہاں جا کر وہ 4 دفعہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عورت کو یہ غلط کام کرتے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سزا نہیں دی جائے گی بیوی کو جب تک کہ بیوی کا موقف نہ سن لیا جائے. بیوی کو بلایا جائے گا اور
وہ یا تو اقرار کر لے گی کہ ہاں یہ سچا ہے، اور یا پھر انکار کرے گی۔ اگر اس کو انکار کرنا ہو کہ سزا ٹل جائے تو پھر وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی۔ کس بات کی؟ کہ یہ مرد جھوٹا ہے۔ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہے۔ یہ لعان کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے نا۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت ان کے سامنے ہی کوئی آفت ٹوٹ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے ڈرانا ہے اور روکنا ہے کہ وہ جھوٹی بات نہ کریں، اور کوئی بھی ان میں سے دوسرے پر جھوٹا الزام نہ لگائے، اور اگر سچا ہے تو پھر یا تو عورت اعتراف کر کے دنیا میں سزا بھگت کے آخرت بچا لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ انکار کر دے خواہ وہ مجرم ہو بھی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسموں کے بدلے عورت سے بھی قسمیں قبول کر لی، حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں تھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائی بھی، لیکن پھر کیا کہہ کے قسم کھا گئی کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی داغ نہیں لگنے دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کے شوہر کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس مرد کی طرح تھا، کالا تھا جس مرد کے ساتھ اس کے شوہر نے اس کو ملوث کیا تھا یا اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ کہ دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے۔ بچہ باپ کی طرف نہیں، ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اگر باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں، خواہ اس کا ہی ہو، تب بھی وہ باپ کو نہیں ملے گا، بچہ وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو ہی ملے گا، کیونکہ اس طرح وراثت میں وہ حقدار نہیں ہوگا، سلسلہ وراثت اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو لعان کا لفظ بیسیکلی کس سے ہے؟ لعنت سے۔ اور لعان اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قسم کھا کے کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اگر عورت جرم کا اقرار کر لے تو عورت پر حد جاری ہوگی۔ عورت پہ کون سی حد جاری ہوگی؟ رجم، کیونکہ شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے، کیونکہ عورت شادی شدہ ہے۔ اگر وہ مان جاتی کہ ہاں میں نے کیا ہے ایسا اور میرا شوہر درست کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پہ حد جاری ہوگی، اور وہ حد سنگسار کرنے کی ہوگی۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ اگر مرد اپنے بات میں سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ اور پھر عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی، ان کو الگ کر دے گی، نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور بچہ ماں کے پاس چلا جائے گا۔ اگر یہ اقرار کرتی ہے عورت تو پھر نہ صرف یہ کہ اس پہ حد جاری ہوگی بلکہ دوسرے پہ بھی ساتھ ہی جاری ہوگی، چونکہ اس عورت نے اقرار ہی نہیں کیا، مانی نہیں، قسم کھا کے انکار کر دیا اور اللہ کے غضب اور لعنت کو دعوت دی، تو پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو سزا سے بچ گئی، اور وہ مرد جو دوسرا اس کے ساتھ ملوث تھا اس کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ثابت نہیں ہوا، عدالتی کاروائی میں جرم ثابت نہ ہو سکا۔ اب دونوں بچ گئے یہاں۔ اب آخرت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بظاہر تو جو حکم ہے وہ موجود ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ وہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جرم کے بعد کون کیسی توبہ کر کے مرتا ہے، یا پھر کون توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے یا اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ قسم تو دیکھیے، آیت کے الفاظ کو دیکھیے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ۔ یدرأ در ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہٹانا۔ فَدَّارَأْتُمْ یاد ہوگا آپ کو لفظ کہ اپنے اوپر سے الزام ہٹا کے دوسرے پر ڈالنا۔ تو یہاں یدرأ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور دور کر سکتا ہے اس سے عذاب، یعنی ہٹ جائے گا اس سے عذاب، اگر عورت گواہی دے گی، قسم کھائے گی اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار قسم۔ کس بات کی؟ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب چند ایک باتیں اور یاد رکھیے۔ مرد اور عورت دونوں عاقل بالغ ہوں تو لعان ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر حد کس پہ جاری ہوتی ہے؟ عاقل اور بالغ پہ۔
اگر ایک عورت مجنون ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، اور کسی اور مرد نے آ کے اس سے زیادتی کی، تو ایسی صورت میں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں پر قلم مرفوع ہے. کیا ہے؟ یعنی سزا نہیں ہوتی یا اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا. اور اس میں ایک کون ہے؟ مجنون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش کیا ہوا ہے، مجنون کے علاوہ دوسرا سونے والا ہے، تو سونا ایک تو طبعی نیند ہے، اور دوسری سلا دیا گیا کسی کو انستھیزیا دے کے. اب کسی نے کسی عورت کو بے ہوش کر دیا اور اس کے ساتھ برا کام کیا، تو اب اس میں عورت کا تو قصور کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو بے ہوش ہے، تو اس سے بھی جرم ساقط ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسرے کیا ہے؟ بچہ ناسمجھ. اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا، اسے ابیوز کیا گیا، تو ایسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مرد صاف الفاظ میں یہ لفظ بولے گا کہ میں نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہ یہ عورت کے پیٹ کا بچہ میرا نہیں. بہت صریح اور واضح الفاظ میں وہ دعویٰ کرے گا. اور پھر دعوے کے ثبوت میں گواہ تو ہے نہیں، کیا کرے گا؟ قسمیں کھائے گا. اور اس ایک اکیلے کی 4 قسمیں اور 5ویں دفعہ غضب کی بات جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ یہ سب عدالت میں لوگوں کی موجودگی میں ہوگا. ٹھیک ہے. لعان کرنے والے جب الگ ہو جائے ایک دفعہ تو پھر دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نسبت اس خاندان سے اس بچے کی باقی نہیں رہے گی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے. اور بیویوں پر الزام کا جو مسئلہ تھا وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے تمہیں یہ قانون عطا کر دیا، اور اس کی وجہ سے تمہیں ایک بڑی مشکل سے نکال دیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھے تو کیا وہ بھی لعان کر سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کی پوزیشن میں فرق ہے. عورت کا معاملہ اس لیے زیادہ سینسیٹیو ہے کہ عورت کے ساتھ بچے کی پیدائش اور پھر اس کے حسب نسب کا بھی سلسلہ ہے، کہ اگر وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بچے کو شوہر سے منسوب کر دیتی ہے تو یہ شوہر کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور یہ زیادہ بڑا اور قبیح جرم ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مزاج میں بھی فرق ہے. عورت ایسی کوئی چیز شوہر میں دیکھتی ہے تو وہ اس قدر ضرر رساں نہیں جتنا ایک عورت کا بگڑنا ضرر رساں ہے، اور پھر وہ کافی حد تک برداشت بھی کر جاتی، جبکہ مرد اپنی بیوی کے اندر ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کرتا، اور پھر اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو چاہے کرے، یا مرد کو ہر کام کرنے کی آزادی ہے، یا اس کے لیے کوئی جواز نکل آتا ہے. وہ تو ہم پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں کہ جواز تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن لعان کے قانون میں مرد کی طرف سے عورت پر الزام اور خصوصاً بچے کو ڈس اون کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حل بتایا گیا. بعض اوقات عورتوں کے اندر ایسی بغاوت آتی ہے کہ وہ پھر نہ تو پلٹ کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے، بلکہ وہ خود بھی ایسے غلط رستے پہ چل پڑتی صرف ری ایکشن میں. تو اس سے بہت سے اور نقصان دہ چیزیں شروع ہو جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.